صدر شہجان ٹیچر یونین انتہائی قابل احترام محترمہ رقیہ بانو صاحبہ پریزیڈنٹ WHO میں LHW اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس تپتی دھوپ میں اور سخت گرمی کے اندر ان بہنوں نے اپنے ملازمین بھائیوں کا ساتھ دیا اور ان کی آواز میں آواز ملائی اور اس ظالم حکومت کے آگے، اس ظالم حکومت کے سامنے اپنی آواز بلند کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا اور انہیں احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ ملک کے اندر آپ نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے ملازمین کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا ہے، اس ظالمانہ سلوک پہ آج پورے پاکستان کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ جب پیٹرول کی قیمت بڑھانے پہ آتے ہیں تو بغیر دیکھے اور وقت مقررہ سے پہلے آپ 25 روپے پر لیٹر بڑھا دیتے ہیں، اور جب ملازمین کی تنخواہوں کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ایک مافیا ہے جو چینی کا بحران پیدا کر کے حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب آٹے کی کمی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک مافیا ہے جو آٹے کو بلیک میں فروخت کر کے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب پیٹرول کی قلت ہوتی ہے تب بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ایک مافیا ہے، اور ایک مافیا ہے جو کہ حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر مافیا نے ہی سب کچھ کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ حکومت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اگر کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان ہونا چاہیے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان ہو، لیکن اس کے لیے عملی جدوجہد کرنا ہوگی اور آپ کو اپنے ملازمین، اپنے سرکاری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو اپنے ملازمین کی معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ملازمین کی معاشی صورتحال کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کسی صورت بھی کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن اور ملازمین کی تمام تنظیموں نے آج پورے پاکستان کے اندر یوم سیاہ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس بجٹ کے ساتھ خلاف یوم سیاہ ہے ہمارا، جو ظالمانہ بجٹ ہے اور ملازم کش بجٹ ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس بجٹ کو مسترد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا رہے گا کہ ہم نے اپنے ضمیر کی آواز، ہم نے حق کی آواز اپنے حکمرانوں کے سامنے رکھ دی تھی، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہے، وہ اپنا مساویانہ نظام قائم نہیں رکھ سکے۔ جو وعدہ کر کے وہ حکومت میں آئے تھے کہ ہم انصاف کریں گے، ہم سب کو مساوی حقوق دیں گے، ہم ایک پاکستان کا نعرہ لگا کر آئے ہیں، لیکن ایک پاکستان نہیں، انہوں نے دو پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے۔ دو پاکستان کی بنیاد کیسے رکھی؟ وہ ملازمین کے ایک طبقے کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہیں، ملازمین کے ایک طبقے کو بجلی کے بل، گیس کا بل ادا کرنے کے لیے یوٹیلیٹی الاؤنس کی صورت میں الاؤنس دیتے ہیں، لیکن یہ مختلف اضلاع کے اندر تعینات جو ملازمین ہیں ان کے لیے ان کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اور مخلوق ہیں، آپ تو ویسے گھاس کھا کر گزارا کر لیں گے۔ اسی